موسم حج ہے اور گلی گلی سے اہل محبت کے قافلے سوئے حرمین روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھے۔ حج لغت میں قصد کو کہتے، اصطلاح شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہے۔ حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ حج کی فضیلت عنوان سے کتب حدیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب احادیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ 5 سال کے بعد وہ حج کرے، لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ واجب ہوا، اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا، لیکن ویسے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماعت کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی، حضور ہر سال آیا کرے۔ آقا کریم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا، حضور ہر سال آیا کرے، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، جواب مرحمت نہیں کیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا، تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے۔
قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے، تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے، تو اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ حج بدل ہے۔ کوئی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ حج ایسا ہے، ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کچھ باتیں میں آج اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے، جو خلوص و للہیت ہے، اللہ کی رضا جوئی کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کو شرک نہیں کہا گیا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے، جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا اجر لو۔ تو اب کوئی وہاں اجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا؟ تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور انما الاعمال بالنیات، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے، خلوص پر ہے۔ تو حج کا بھی باقی اعمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ حج کا دوسرا مقصد، حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا، محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز باجماعت، علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے، اور عالمی اجتماع حج ہے۔ یہ ترتیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور
عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا، اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو حج ادا نہیں ہوگا۔ تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے۔ تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں، اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے، اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے، کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ، نیا لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں۔ جب سے برٹش گورنمنٹ کی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکا لگایا تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا۔ علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ایک الگ ٹکڑا ہے، الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا، کیا کیا ہوا، اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے، اور پھر خلافت کی رہی صحیح جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی۔ ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے، اگر سلطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی۔ تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور اس وقت ہم پوری دنیا میں 56 ملکوں میں اور مختلف گروہوں، زبانوں، نسلوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت یکجا نہیں ہو پا رہی، اور اتنی کثرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، اور دنیا میں جس کار مذلت میں ہم گرے ہیں العیاذ باللہ اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو 313 ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور آپ ایک ارب سے متجاوز، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ کابل میں، کندھار میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، آذربائیجان میں، بوسینیا میں، کسووا میں، جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے، اور گوانٹا ناموبے کی جیلوں کے اندر اس سردی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ لہجہ پھٹتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا۔ کھجوریں اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو، حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے۔ تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں
میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے۔ اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور جرأت اور پابندی کا مظاہرہ کرے اور دن راتیں کر دے اور منصوبہ بندی کرے اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے۔ اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی۔ جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عرض کی مالک میری نحیف و نزار آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق و مستی میں دوڑتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اس کے جو فوائد تھے عالمی اجتماع کے کاش کہ وہ حاصل کیے جاتے۔ تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر، دولت افراد کی کثرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ، درماندہ لوگ، غریب طبقہ، غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھچے چلے آئے، ان کو ان کے حقوق اسلام نے دیے۔ آج حقوق نسواں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہمدرد حال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اگر تاریخ میں ہم تاریخ کے جھونکوں سے جھانک کے دیکھ تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افلاطون کا فلسفہ پڑھے، وہ کہتا ہے یہ از قبیل جن سے انسان ہی نہیں، انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم شکل بھی انسان کی ہے، انسان نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردانا، اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا۔ یونانیوں کا فلسفہ پڑھ لیں۔ عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی، 90,000 عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے۔ ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے۔ تو کس نے حقوق دیے عورت کو؟ کون عورت کے حقوق کا محافظ ہے؟ دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند، ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو ابھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا، جیون ساتھی پتی مر گیا، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگا دے، تو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا۔ اور جب اس نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سیاح ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا، اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما۔ رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، حق دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا منہ کالا ہو جاتا، یہ قرآن نے بتلایا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا۔
اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بڑے جملے بولتے ہیں. بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے, اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا پہلو ہی نہ ہو. یہ باپ کو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں. تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت, بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے, اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے. یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے. ان کے دل میں یہ گداز اور نرمی اور محبت کس نے ڈالی؟ آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے. سجدہ شکر ادا کرتی رہے ساری زندگی بھی عورتیں, تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی. ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا, ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی. آج عورتیں پگڑے ڈال رہی ہے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا, اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا, پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا, استغاثہ پیش کرنا ہوگا, پیچیدگیاں ہیں, قانونی معاملات ہیں. یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا. تو آج یہ پگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا, یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے, عورتوں کی تذلیل کا بل ہے. عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے. جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی, کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے. اور یہ شرطیں لگائی کہ ماں قاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بصری ہے وقت کی تیری ماں, تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے. ابلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئی. بہن کو عزت کی مستن پہ بٹھا دیا گیا, بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا, آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا, گھر کی زینت بنا دی گئی. اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی, لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا. کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں, کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو. حضرت فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دے. میں حاضر ہوئی عرض کی. حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے. میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا. میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. اب سنیے حضور کے لفظ. عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے. جب حضور کی زوجہ محترمہ نے چادر مانگی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے, اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے, لو اردت جلدی لا آتیتو کے, اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا. یہ اسلام کے دیے ہوئے حق. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیے ہیں. یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیے, غریبوں کو حق دیے, یتیماں کو حق دیے, یہ الگ مضمون ہے. یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت, اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی. تو اسلام نے کمزوروں کو, غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہے. تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے. جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تھا اسود وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا.
جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے. جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا, اور اگر تو پہلے آ جائے اور وہ بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا, وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے. اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں. حضرت اقبال مساوات کی بات کے اندر اسرار و رموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود, کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے, گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھا جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا. اسلام کا درس ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں شکنجی ہو گئی, تو غصے میں آ کر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے. بس دل ٹوٹ گیا, حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور حالت دیکھی حضور, میں کیا ماجرا ہے اس کی, حضور مجھے آج تانا ملا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے. آقا کریم غصے میں آ گئے, تو میں جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا, اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانا تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے دے. اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زاروں کے تار رونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا, کہا یہ میرے منہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے. تو دیکھیے یہ اسلام کا عمل مساوات ہے اور اسلام کا درس مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور معیار تقوی رکھا. تقوی کی معیار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں, ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہے. تو اس اسلام کے درس مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے. غریب امیر, بادشاہ اور گدھا, کالا اور گورا, اجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں, ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درس مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا. اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو, جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی, اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے کورے اور عربی اجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پاؤں تلے رونتا اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے. مسجد میں بھی, گھر میں بھی, معاشرے میں بھی, ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے. ہم اگر جلسہ کروائیں, ہم اگر محافل منعقد کریں, ہم اگر عالم دین ہیں, ہم اگر شیخ طریقت ہیں, تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی, تاریخ عرب پڑھے, اور اس وجہ سے 100 شادیاں کیا کرتے تھے. وہ اسلام نے 4 شادیوں کی حد بندی کر دی کیونکہ آدمی سے آگے حق نہیں ادا کر سکتا. اور پھر دور بدلتا گیا. یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں عزت کا معیار کثرت دولت سمجھ لیا گیا ہے. ہمارے اشتہار دیکھ لیں, معززین شہر, اس کی فہرست پڑھیں تہجد گزار نہیں ملیں گے. اس کی فہرست پڑھیں تو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب, وہ نہیں ملیں گے. دولت مند لوگ معززین شہر کہلاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے. یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا, یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے. پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ, اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور 1.25 لاکھ مرتبہ یا قیوم پڑھ. اس کو وظیفے پہ لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے. رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے, سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور پھر اشراق پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, نمازوں کی کوتاہی نہیں کرتا, اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, نظر کی حفاظت کرتا ہے, وہ تو جوتیوں پہ بیٹھے. اور جو اسمبلیوں کے اندر اسلامی حدوں کا مذاق اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ,
اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے. اس کو ہم اسٹیج کی زینت بنائیں کہ یہ ایم پی اے صاحب ہے, یہ ایم این اے صاحب ہے, یہ دولت مند ہے, اس کے پاس دولت کے انبار موجود ہے. میں دولت سے نفی نہیں کر رہا, دولت عثمان ہو, دولت قارون نہ ہو, لیکن معیار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا. اور اسلام نے اس استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا. تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے. اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیح کس کو دی جائے؟ جو تقوی والا ہے. کبھی ایسا بھی ہو کہ ڈھونڈے ہمارے محلے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے. آج مہمان خصوصی محفل نعت میں وہ ہوگا, بوڑھا ہے, کپڑے پھٹے ہیں, پیوند لگے ہوئے ہیں, جوتا ٹوٹا ہوا ہے, لیکن تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, چاش بھی پڑھتا ہے, گمنام ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں. ذرا وہ محفل نعت میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا اور لطف نہ آ جائے. لیکن بدقسمتی ہے, اور میں بات کہہ دیتا ہوں, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے, بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاندھ. بات وہی کہتا ہوں, سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلۂ مسجد ہوں, نئے تہذیب کا فرزند. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے, کل وہ شراب خانے میں تھا, اور ہم اس کے لیے نہ کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے بنا دیتے ہیں. خدا را یہ ظلم اللہ کے گھر میں نہ کرے, محافل نعت میں یہ ظلم نہ کریں, آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں. تقوی کو بنیاد بنائیں اور تقوی کو معیار ٹھہرائیں. تو جب تقوی کو معیار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوی میں دوڑ لگتی ہے. جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے, دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے, تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے. جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے, مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے, شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے, معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے, تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش ہو نا, پاؤں پھسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے, تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی, پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. یہ فطرت ہے انسان کی, اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بڑھتا ہے. تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے, تو دولت کی دوڑ لگے گی. اور اگر معاشرے میں علماء, مشائخ, ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقوی کا نور زیادہ ہے وہ معذب ہے, تو دیکھنا مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی. تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مساوات کا. حج کا چوتھا مقصد, یہ جو گفتگو ہے, یہ جو مضمون ہے, یہ تفصیل طلب ہے. اس حوالے سے بہت سے دکھڑے ہیں میرے سینے کے اندر, اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ بھی اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے, لیکن اگر آپ اس پہ میں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر, اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں, اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے, اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھاپڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے. تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے, اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے, اس کو نیا لباس بھی دیتے, عزت بھی دیتے, اور ساتھ یہ بھی کہتے بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جانا. تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے, تو معاشرے کے اندر طمانیت ملے گی, غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا. اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہے. ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے. جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مساوات۔ حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے۔ ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کر لیں پورے حج کو، ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا۔ طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جاتے۔ رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا، تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے چکا کے اس طرح طواف کرو، پہلے چکر رمل کے لگاؤ۔ اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے، لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے، مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے۔ کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا۔ آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتا چلے ہم ماڑے نہیں تگڑے ہیں۔ ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے۔ اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی۔ جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی، معلول ختم نہیں ہوا، چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں۔ وہ کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے نا۔